ہوا کہ اگر 2018 السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے انتخابی میدان میں کامیابی کے بعد حکومت تو ہمیں پر اعتماد نظر آئی رہی ہے، لیکن دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں ابھی بھی کنفیوژن اور آپسی اختلافات کا شکار ہیں۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون بیانیوں اور قیادت کے اختلافات بھی بڑے کھل کر اور واضح ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا اور ان کی جانب سے بھی جو پارٹی پالیسیز ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا بیان آپ نے سنا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو ہم حکومت کو مل کر ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ ساتھ میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جب اپوزیشن تمام کے تمام اکٹھی تھی تو تب ہم نے سٹنگ گورنمنٹ کو سینٹ کے اندر شکست دی۔ ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی بھی اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم پنجاب سے عثمان بزدار صاحب اور پھر وفاق سے وزیر اعظم کی چھٹی کرا سکتے ہیں۔ دوبارہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں کی بھی کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو تو شاید احساس ہو گیا ہے، وہ برملا کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں تو پنجاب میں بزدار صاحب کو بگا سکتے ہیں اور وفاق سے ہم عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن کیا نون لیگ بھی ایسا ہی سوچتی ہے اور کیا واقعی یہ دوبارہ سے رابطوں کی خبروں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی آج آفر دے دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ ماضی بھلائیں اور آئیں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ سارے سیناریو پر ناظرین آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما جناب علی ملک صاحب۔ السلام علیکم علی پرویز ملک صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ علی پرویز ملک صاحب، مفاہمتی اور مزاحمتی بیانیے کی جو جنگ ہے نا آپ کی پارٹی کے درمیان، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ایک شارٹ بھی سنوایا، شہباز شریف نے بڑا کھل کر وہ بات کر بھی رہے ہیں اس حوالے سے۔ پارٹی کے اندرونی حالات علی پرویز ملک صاحب جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی اگلی الیکشن میں اسی کنفیوژن کے ساتھ اگر جائے گی تو آپ کو کامیابی ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سونیا، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ ضرور یاد کر لیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت وجود کے اندر آئی تھی تو پاکستان کے کون سے دو سب سے بڑے مسائل اس وقت ہمیں درپیش تھے؟ ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تھا، آپ جانتی ہیں 18 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا دہشت گردی کا جو سچویشن تھی کہ ہر روز آئے گئے کوئی نہ کوئی نیا دھماکہ ہوتا تھا، ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے۔ تو جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اختتام پہ آئی، میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی بات نہیں کروں، میں پارٹی کی جب حکومت، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب حکومت اختتام پہ آئی تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے کافی حد تک ان لوڈ شیڈنگ کے مسائل کے اوپر، وہ دہشت گردی کے مسائل کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا تھا کہ نہیں کر لیا تھا؟ تو ہمارا جو بنیادی نقطہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر آزادانہ ماحول کے اندر، ایک فیئر انداز کے اندر الیکشنز ہوتے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت دوبارہ ووٹ ان ہوتی۔ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پالیسی اچھی ہوتی ہے، ہماری حکمت عملی بہتر ہوتی ہے تو پھر چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ جی اگر پرفارمنس کے اوپر کام ہوتا ہے، نہیں دیکھیں، اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل اپ ٹو مارک ہو اور اس کے باوجود آپ کو حکومت نہ بنانے دی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے سے سمجھدار زیادہ ہیں، احتشام صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے، اس کا تو صرف ایک ہی مقصد ہے نا کہ دوسرے جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ بیچ میں انوالو ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کیونکہ یہ تلخی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے چند لوگوں کے درمیان تو ہم نے اور کچھ ہو جائے ان کو حکومت کے اندر نہیں آنے دینا۔ تو میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر انداز کے اندر اگر لوگوں کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع ملتا تو آج بھی خیر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی اور آج شاید یہاں پہ حالات بھی مختلف ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی اقدار اس ملک کے اندر ہم لانے کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو کے پی کے اندر اگر ہم چاہتے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے؟ پر میاں نواز شریف صاحب نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا، وہ جو سیاسی اقدار جس میں بات کرتے تھے کہ جی کہ لوگوں کو جس پارٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو رائٹ دیتے ہیں کہ جی وہ حکمرانی کر کے اپنا ڈیلیوری کا ماڈل پیش کر سکیں۔ تو مجھے بتائیں اس سے آج ذرا کمپیئر
کلیئر کر لیں کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے، اس بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب کے اندر آج سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ سینٹرل پنجاب جو آپ کو گڑھ سمجھا جاتا تھا، 30 سالوں سے آپ نے وہاں پہ حکمرانی کی، ابھی دیکھیں آزاد کشمیر کی گوجرانوالا کی سیٹ آپ نے آ رہی، سیالکوٹ میں سر 17,000 ووٹ سے 2018 میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ سر دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، آپ کی جماعت کہہ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں الیکشن مینیج ہوئے، لیکن آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں ملک احمد خان صاحب، انہوں نے تو مبارکباد دی ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے دھاندلی کے، تو یہ پھر اس کی وجہ کیا ہے اب جو پیدر پہ آپ کو شکست مل رہی ہے؟ ہم یہ دونوں باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ آزادانہ ماحول کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جس میں الیکشن کمیشن خود مختار ہو، وہ اپنا جو بھی ضابطہ طے کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرا سکے اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی یہاں پہ کسی کو اجازت نہ دے، اس پہ تو کوئی بحث نہیں۔ اب آجائیں ذرا آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن ہے اور جو سیالکوٹ کی جو آپ سیٹ کی بات کر رہی ہیں، مجھے آپ ذرا بتائیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں کہ سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے اندر جو مارکا تھا، کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے درمیان میں تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ اور پنجاب حکومت کے سامنے تھا؟ سر آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ کیا کریں، ملک احمد خان کہہ رہے ہیں، توشین افتخار مبارکباد کہہ رہی ہیں، میری عرض سن لیں کہ وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں احسن بریار صاحب، ان کے فادر ان لا، ان کے سسر کون ہے احتشام صاحب؟ آپ مجھے ان کا جواب دے دیں، ان کا کیا کردار تھا پچھلے الیکشن کے اندر؟ میں سونیا اس بحث میں جائے بغیر میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ طے کیا تھا اس معیار کے اوپر اس الیکشن کو بھانپ لے، اور اگر فافن کہتا ہے کہ اس کے اندر خلاف ورزی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہاں پہ خلاف ورزی ہے، اور آج بھی اگر آزادانہ ماحول کے اندر وہاں پہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ 17,000 سے لیڈ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز۔ دو تین چیزیں دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ جہاں سے بات شروع کی گئی تھی میرے خیال آپ نے فوکس پیچھے چھوڑ دیا، اسی پہ بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب پہ آتے ہیں، اس پہ بھی آ جائیں گے اجلاس پہ بھی۔ بھائی دیوے اگر فیفن کی بات کریں تو پلڈیٹ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ گیلپ والوں کا بھی ذکر کریں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جیتنا میرا خیال ہے علی انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اتنی سادی نہیں ہے معذرت کے ساتھ جتنی آپ سمجھیں۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میں نے آج خاص طور پہ آج دن میں نے ریپیٹ میں دیکھا، بڑا غور سے دیکھا، ایک لفظ ان کا میں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میسیجنگ اور سگنلنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹس کو کیا میسیج دے رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسیج دے رہے ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے اندر آپ اپنے خاندان والوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ یہ ایک بات کہہ دیتے ہیں، کل کے انٹرویو کے بعد آپ دیکھ لیں علی سب کوارٹر میں، سب حلقوں میں، آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا بیانیہ ڈرام کر کے نیچے گرا دیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں بہتر حکمت عملی اپنائی جاتی۔ حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی دھاندلی واندلی نہ ہوتی، ان کا مطلب ہے کہ بھی اب دیکھیں جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، اس کا نقصان ہوا ہمیں ہوا بہت سے حوالوں سے۔ ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن نا کچھ چیزیں علی آپ میرا خیال ہے سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھنا شروع ہوں گے، ابھی تو بھی چھوٹے نہیں ہیں آپ۔ دیکھیں جب سے 72 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اشرافیہ کیا کہتی ہے، ہماری مخترہ کیا کہتی ہے، ان کا رول کیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ 20-22 سال مطلب اس حکومت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں جو تجربے آپ دونوں پارٹیوں نے کیا، آپ تو بڑا قریب سے جانتے ہیں ہوئی زو، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کن کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے، کن کے کہنے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب باوجود اس بات کے آج انہوں نے کل کے جو آج میں نے انٹرویو دیکھا علی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ گنوایا، بڑا واضح طور پہ بتایا کہ میں ہر جگہ جیل میں گیا ہوں، 2-3 دفعہ میں گیا ہوں، میرا بیٹا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں صرف صوبہ چلانے کے لیے ہوں، نہیں، میری سیاسی طور پہ قربانیاں بھی ہیں۔ جب باہر بھیجا گیا پورے خاندان کو تو میں بھی گیا ہوں باہر، لیکن ان کا کہنا ہے وہ بڑا واضح طور پہ ایک میسیج دے رہے ہیں، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو میسیج دے رہے ہیں کہ بھی جو لڑائی لڑ کے آپ سیاست میں کوئی مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں مجھے آج اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سینئر ایلیمنٹ پرانے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کا بیانیہ 3-4 سال نہیں چلا، پارٹیاں جو ہے نا اور لوگ کہنا شروع کر دیں، جیسے انٹرو میں سونیا نے بتایا کہ اسی بیانیے کے ساتھ 2023 کے الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے پارٹی کے لوگ آپ کے لکھنے والے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو وہ بھی بات کہہ رہے ہیں۔ آج میں سن رہا تھا سہیل وڑائی صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ رہے تھے، کہنے لگا کہ بھی بہت شدید نقصان ہوگا، ان کو چاہیے کہ سول سرچنگ کا وقت آ گیا ہے، فیصلہ کرے کہ کیا کرنا۔ ٹھیک ہے کانسپیریسی تھیوری تو علی بہت ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں دونوں بھائی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج اس انٹرویو میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ مریم صاحبہ کا رول بہت ہی ڈیمیجنگ رہا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں نا، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی کیا بات ہے، اتنے متاثر کن جلسے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مایوس کن نتائج سامنے آئے کیوں آئے،
مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کاش اپنی حکمت عملی اپنی کارکردگی کے بارے میں کسی نے بات کی ہو، نہیں کیا. بھائی دوسری طرف سے بھی ویسے ہی جواب آ رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا کر رہے تھے، لیکن 5 سال کی حکومت کرنے کے بعد انہیں بتانا چاہیے تھے ہماری اچیومنٹ کی ہیں. ہر جلسے میں دیکھتا تھا اچیومنٹ کی بات ہوگی، کوئی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو ڈیمیج ہوا آپ کو، اس کو ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو مشورے شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں پارٹی کو بچانے کے لیے، آئندہ کی سیاست 2023 کا الیکشن، میرا خیال ہے ان کے مشورے علی ماننے چاہیے. احتشام صاحب، آپ نے جو اپنا تجزیہ دیا، میں اس پہ صرف گزارش اتنی سی کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنی وہاں پہ قربانیاں گنوائیں کہ جی وہ کتنی دفعہ جیل گئے، نیب کی کسٹڈی میں گئے، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میں اگر اتنا مصالحت پسند ہوتا اور میں ہر چیز کے اوپر سرنڈر کر جاتا تو میرے خاندان کے اوپر بھی اس قسم کی تکلیف نہ آتی. تو وہ انہوں نے جو انہوں نے بیان کیا، اپنی تکلیف کا اظہار کیا، میرے خیال سے اس کے پیچھے یہ بھی سوچ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود میں بلیو کرتا ہوں کہ مفاہمت کی سیاست وہ تو سوچ ہے نا سر اپنی. آپ کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پر ہم دونوں کا جو مقصد یا آبجیکٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے چاہیے. طریقہ کار کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا. میں آپ سے صرف جو، کیونکہ انہوں نے اتنی لمبی چارج شیٹ کر دی، میں اس کے اوپر میں جواب ذرا دے دوں. دیکھیں اب آپ نے میرے خیال سے، دیکھیں مریم صاحبہ نے جتنی محنت آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے اندر کی ہے، اگر وہاں پہ ضابطے جو الیکشن کمیشن کی وہاں پہ ذمہ داری تھی کہ ان کو اپ ہولڈ کراتا، اگر وہاں پہ وہ ضابطے اپ ہولڈ ہوئے تھے تو یقیناً رزلٹ مختلف ہوتا. میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس پہ آنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ذرا یہ بھی تو سوچ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 6 لاکھ ووٹ پڑا ہے، ان کو 26 سیٹیں وہاں پہ ملی ہیں. ہمارا ووٹ احتشام صاحب 5 لاکھ ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ 3.5 لاکھ ہے. تو یہ جو موبلائزیشن، دیکھیں موبلائزیشن جو ہوئی ہے، کیا وہ مریم نواز صاحبہ کا اس میں کردار نہیں ہے کہ آپ نے وہ جلسے نہیں دیکھے جس میں سارے کے سارے شہر امنڈ کے باہر آ گئے؟ اس کے بعد آپ جواب دیں، آگے تو کر رہے ہیں، میری آپ کا سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں. چھوٹا سا سوال، یہ جو ابھی بات ہوئی، لوگوں نے تجزیہ نکالنا شروع کر دیا مریم صاحبہ کی پرزور تقریریں بڑے جلسوں کے بعد کہ جی یہ بھی اب کوئی کرائٹیرین نہیں رہا کہ جلسے بڑے جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ سیٹیں دلوا سکتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پاپولر ووٹ کے اندر تو ٹرانسلیٹ ہوئی نا وہ چیز کہ 5 لاکھ ووٹ ہوا. اب میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ وہاں پہ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ حکومت پاکستان کا کیا کردار رہا ہے. وہاں پہ علی امین گندا پور صاحب جو وہاں پہ موجود تھے، ساری کی ساری کیمپین کو چلا رہے تھے، جو کشمیر کے وزیر تھے، آپ نے وہاں پہ ان کو رشوتیں بانٹتے نہیں دیکھا. آپ نے ان کو وہاں پہ ہمارے منسٹروں کو مجبور کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے یہ ہمیشہ ہوا ہے، آپ لوگوں نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے شروع کیا، جو سینٹر میں بیٹھتا ہے یہی کرتا ہے. شہباز شریف صاحب یہی بتا رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب کہ دیکھیں باوجود ان باتوں کے ہم نے بھی سب کچھ کیا. آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، اس عوام میں ہم سب ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑیں آگے چلیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بے ضابطگیاں تو ہوئی نا، تو آپ اس کو اتنا سمپل مت سمجھیں کہ جی یہ سارے کا سارا جو ہے کہ مریم صاحبہ نے کوئی محنت، وہاں پہ ان کی محنت میں کوئی کمی رہ گئی یا ان کے ایفرٹس کے اندر کوئی کمی رہ گئی. اس کے پیچھے اور بڑی بھی وجوہات ہیں جن کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا آپ کی طرف. نیریٹو بھی وہاں پہ ایسا تھا، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. حمداللہ محب سے الیکشن سے 2 دن پہلے جا کے نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، اس پہ پورا ایک بیانیہ بناتی ہے گورنمنٹ. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان کے ہیں ان کے اوپر علیحدہ بات کر لیتے ہیں. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال پہلے کیا کہ جی آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے تو اس دفعہ ہو گیا تو کیا مختلف ہو گیا؟ تو پہلے بھی تو جو وفاق میں حکومت ہوتی تھی وہی بناتی تھی نا وہاں پہ. پر اس قسم کی بے ضابطگیاں نہیں ہوتی تھی کہ آپ کا جو پاپولر ووٹ ہے اور آپ کی سیٹوں کے اندر بالکل ہی کوئی آپ کا میچ نہ ہو آپس میں. الیکشن کمیشن اتنا آپ کا بنایا ہوا بے بس تھا، آپ کی حکومت، آپ کی نون کی حکومت، آپ کا پرائم منسٹر اتنے بے بس تھے، پوسٹنگ ٹرانسفر سب کچھ آپ لوگوں نے کیا. Who is going to buy your argument? سر میں آپ کے ساتھ بالکل اس چیز پہ 100% اگریمنٹ میں ہوں کہ الیکشن کمیشن کو وہاں پہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا. پر ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچیں کہ الیکشن کمیشن اگر سوئے جاگا تھا اور اس نے علی امین گندا پور صاحب کو جو آزاد جموں کشمیر بدر کیا تھا تو اگلے دن ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو کون وہاں پہ جلسہ گاہ کے سٹیج کے اوپر لے آیا تھا کہ آپ آ کے دوبارہ نفرتیں بکھیریں وہاں پہ. تو اس چیز کا بھی تو احساس کر لینا کہ اس جگہ کی، اس خطے کی ڈیپینڈنس اسلام آباد کے اوپر کتنی ہے اور ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا کیا کردار تھا. تو میں صرف آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہماری کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے اندر تو میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. پر
مریم صاحبہ نے جو آپ سے بات کی تھی وہ بار بار یہی کی تھی کہ جو تباہی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے الیکشنوں کے اندر موقع دیا تو وہ تباہی کوہالہ سے آگے بھی آ جائے گی. تو مجھے بتائیں اس کے اندر کیا چیز مشکل ہے جو اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھیں لاسٹ منٹ ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے علی کہ آپ تو الیکشن لڑتے بھی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی، آپ کی والدہ بھی الیکشن لڑتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا کام ہوتا ہے، کس طریقے سے چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا بیان آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ملا ہے، اس کے بعد جو باتیں ہوئیں، جس طرح لوگوں نے باتیں کی افغانستان والا، پھر آپ کے ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھا سوال بھائی وہاں پہ تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے تھی، نو کومنٹ کہہ دیتے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے ڈرائنگ روم میں آپ کسی کی تصویر لگائیں گے، مودی کی یا عمران کی، انہوں نے کہا جی مودی کی لگاؤں گا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کی طرف سے دیے گئے کہ جی کشمیر بھیج دیا گیا، کشمیر پہ سودا بازی کر دی گئی. علی مجھے آپ بتائیں کشمیر کے لوگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں کو، لوگ بہت تنقید کر سکتے ہیں اس حکومت پہ، آپ دنیا جہاں کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے کوئی کمپرومائز کر لیا، کشمیر کو بھیج دیا، کشمیر نے ریئیکٹ کیا. میں نے ابھی بکرم کے دیکھے سوالات لوگوں سے پوچھتے ہوئے، اور لوگ جو گئے تھے الیکشن ان کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی آپ عمران کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. تو لاسٹ منٹ پہ جو باتیں کی گئی اس کا بہت نقصان ہوا، لوگوں نے دے چینج دیئر مائنڈ کہ نہیں دو ووٹ دینا. یہ جو بیانیہ رہا اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سوال کیے ہیں، ایک رہا. معذرت کے ساتھ سر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. علی پرویز ملک صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. علی پرویز ملک صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ چلیں آپ کا پورا جو یہ پے در پہ شکست ہوئی ہیں آپ کو انتخابات میں، اس حوالے سے جو آپ کا نیریٹو ہے، دھاندلی ہوئی، بے ضابطگیاں ہوئی، یہ سب اپنی جگہ، لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو واقعی صحیح معنوں میں جس طرح سے بھی احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ سول سرچنگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پارٹی کے اندر غلطیاں کہاں ہوئی ہیں؟ کیا دو الگ الگ بیانیے کو لے کر ووٹرز کنفیوز ہیں، یا پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ رہا ہے ابھی بھی ہے نواز شریف صاحب، مریم نواز طیبہ کا، وہ بائی نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ سنجیدگی سے آپ سوچنا چاہیے، کیونکہ 2 سال اب باقی رہ گئے ہیں، اس نیریٹو کے ساتھ گئے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا سونیا، آپ نے جو بریک سے پہلے سوال کیا، ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر والا افغانستان کی اور کشمیر کا، میں اس کے اوپر بریفلی بات کرتا جاؤں، ورنہ آپ نے شو کے بعد میرے سے یہ گلہ کرنا ہے کہ جی وہ مشکل سوالات کا آپ جواب نہیں دے گے. ٹھیک ہے، گزارش اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں ذاتی طور پہ نہ وزیر اعظم صاحب کی حب الوطنی کو کویشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ سے میری گزارش ہوگی اور خاص طور پہ احتسام صاحب سے کہ ایک ایسے وزیر اعظم نے جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کی حب الوطنی کو یا اس کی پیٹریوٹزم کے اوپر شک مت کریں. اگر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے تھے تو وہ یقیناً ایک ناپسند شخصیت ہے جس سے وہ ملے تھے، پر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو افغانستان کے اندر جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر ڈس انگیجمنٹ از ناٹ این آپشن. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیٹلمنٹ، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اوپر آنا ہے، اس کے لیے ہر کسی کو اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب تو چائنا کے بارے میں بھی پہلے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، لیکن ایک کچھ دن پہلے پاکستان کے حوالے سے معذرت کے ساتھ مجھے معلوم ہے، مجھے بھی اس کا اتنا ہی غصہ ہے، پر کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سابق قدمی تو کسی چیز میں ہے نہیں، انہوں کا خیال ہے کہ جی وہ خیمہ بستیاں بارڈر کے اوپر بنا کے وہاں پہ جو سارے کا سارا پریشر رہے گا اس کو کنٹین کر لیں گے ایرانین ماڈل کا. الحمدللہ ملک سے ملاقات ٹھیک تھی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے اندر کون حکومت کرتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں ان کے ساتھ ہم بالکل اپنے تعلقات کو کٹ آف نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم ہمسائے چوز نہیں کر سکتے. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں، اس کے آگے نہیں بڑھوں گا. مجھے بھی اتنا غصہ ہے جتنا اس آدمی نے وہ بات کی تھی، جتنا کسی اور کو آپ کو ہوگا یا کسی اور کو ہوگا. اب کشمیر کے اوپر آ جائے، کشمیر کے اوپر وہ وہیں پہ حب الوطنی کے اوپر ہی کشمیر پہ چلنا ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا، میں نے ابھی بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. میجورٹی اس ملک کی وہ کسی کو غیر محب وطن نہیں کہتی. میں نے نام لیا ہے، مریم صاحب ہیں، نواز شریف ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں بلاول ہیں. ہمارا ہم کون ہیں جی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، ہمارا کیا کام. لیکن بات یہ کہ جب آپ پالیسی میٹر کریں تو آپ کو سوچ کے کرنی چاہیے کہ کتنا ڈیمیجنگ تھا. دیکھیں ایک طریقہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کم از کم میں ہائی کمشنر سے پوچھ لوں، بتا تو دوں کہ میں ایک بندے کو مل رہا ہوں جو غلط لے کے جا رہے ہیں. میں اب افسوس کے ساتھ مجھے اب اس بات کو کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا. مجھے بتائیں عمران خان صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے
تو پرائیویٹ جیٹ لے کے کس کو ملنے چلے گئے تھے؟ آپ مجھے بتا دیں. اچھا نہیں میری عرض سن لیں نا, تو معیار ایک ہی ہو سکتا ہے نا. وہ غلط تھا نا جی, وہ بھی غلط. میری عرض تو سن لیں, مجھے بات تو کرنے دیں نا. اس کے بعد مجھے بتائیں کیا میاں نواز شریف صاحب دعا کرتے تھے کہ مودی کو ری الیکٹ کرا لے, ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے؟ اس کے باوجود میں نے ان کی حب الوطنی کے اوپر سوال نہیں کیا, ان کی نالائکی کے اوپر میں ضرور, میرا حق بنتا ہے ایز اپوزیشن کہ میں بات کروں. اب میری گزارش یہ ہے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے کیا ہمیں نقصان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا کشمیر کاز کو؟ آپ مجھے بتا دیں. 70 سال کے اندر جو نہ ہو سکا پچھلے 3 سال کے اندر آپ نے ہوتا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم خود بحیثیت قوم اتنے پولرائز ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم کسی بھی چیز کے اوپر. کشمیر پہ کوئی پالیسی چینج ہے؟ کشمیر کے اوپر کو اپنے موقف سے ہٹے ہیں یہ لوگ. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک بہت اچھی تقریر کی, یہی آپ کے کریڈٹ کو ہے نا. اس کے بعد آپ نے ٹویٹر اور موم بتی جلانے کے علاوہ کیا کیا؟ آپ میرے سے بہتر اس انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں. یہ مقدمہ جو ہے 5 ورلڈ کیپٹلز کے اندر لڑا جائے گا جو یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ممبرز ہیں. آپ مجھے بتا دیں وزیر اعظم صاحب نے کتنی تگدو کی ہے ان ملکوں کے اندر جا کے, وہاں پہ ایفرٹس انہوں نے کیا کیے ہیں, OIC کے اندر جا کے انہوں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں. برہان وانی کا وہ نام لینے کو تیار نہیں ہے, ابھی برسی پچھلے مہینے گزری ہے. میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی حب الوطنی کے اوپر کویسچن نہیں کر رہا ہوں, ان کو ساری سیاسی لیڈرشپ کو لا کے بٹھا کے ایک جوائنٹ ایکشن پلان بنانا تھا. یہ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں جن کے اوپر میڈیا جب پریشر ڈالتا ہے تو یہ اپنی فیصلے کو, جس کے اندر انہوں نے ٹریڈ بحال کی تھی, اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا. پر آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ کامرس کے منسٹر بھی وہ ہیں جنہوں نے اجازت دی تھی ٹریڈ کھولنے کی, اور اس کے بعد جس نے سمری ریجیکٹ کی وہ بھی وزیر اعظم ہے. کسی کے دباؤ پہ کیا, 2 منٹ دیں مجھے, کسی کے دباؤ پہ کیا, جو بھی کیا, آپ کو 3 منٹ آپ کا شو ہے, آپ جتنا دیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. اپنے فیصلے کو ریورس کیا اور پھر بیان دیا, اور پھر آپ کے لیڈروں میں سے اب 2 لوگوں کا نام بھی لا جائے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سراہتے ہیں اس فیصلے کو کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ سیٹل نہیں ہو جاتا, جب تک خاص طور پہ یہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو ختم کیا گیا یہ واپس نہیں ہوتی 370, انہوں نے کہا تھا, یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا. جو اس کے امپورٹنٹ ہے 35 ایک اور چیز ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں. میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں علی, دیکھیں جو میں بالکل یہ اس کے شوز میں بیٹھ کے میں نہیں بات کر رہا. جب یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی مودی آ جائے, جس کو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بڑے غلط طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا, جب وہ, اب مجھے بتائیں اس کا میں بتا دیتا ہوں, میں بتاؤں اس کا, دیکھیں اس کا سیاق و سباق دیکھیں, میں بتاتا ہوں کیا تھا. دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ جی مودی آ جائے تو ان سے بات ہو سکتی, آپ مجھے بتائیں 72 سال کی تاریخ دیکھ لیں, 2 دفعہ بڑے فیصلے کیے ہیں, کس نے کیے ہیں؟ بی جے پی کی حکومت نے. کانگریس آتی ہے, ایک ویک حکومت ہوتی, سنیں پہلی میری بات, ویک حکومت ہوتی ہے. گجرات کے اندر کیا ٹریک ریکارڈ تھا, کیا آپ نہیں جانتے مسلمانوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس کا تو یار وہ اس کو ہٹلر جو آج تک بنایا, وہ تو اتنا آفیشلی ناراض ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ ہٹلر کہتے ہیں. عرض سنیں سر, ہم اتنے نائیو ہیں کہ ہم بھول گئے تھے کہ جی کہ مودی کا جو ٹریک ریکارڈ گجرات کے اندر چیف منسٹر کا کیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ اس صوبے کے اندر کیا ہو سکا ہے. دو تو کہتے ہیں لوگ, یعنی ڈپلومیسی کی زبان میں تو یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, اس نے جو کہا ایک میٹنگ میں, ابھی جو کہاں گئے تھے انہوں نے کہا RSS کا نظریہ بیچ میں آ جاتا ہے. کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ بی جے پی کے سوچ کے اندر کیا RSS کا جو منتر ہے وہ اندر اس کے ہے کہ نہیں ہے؟ بی جے پی کی حکومت سی ایسی نئی بات واجپائی کے ساتھ آپ نے معاہدہ ہوا, اپنی جو 2001-2002 میں واجپائی کے دور میں فیصلہ ہوا, ہماری بات چیت ان کے ساتھ بہتر ہوئی, بڑے فیصلے ہوئے. ہم اندرونی طور پہ کیا اکٹھے ہیں کہ ہم اس قسم کے ایکسٹرنل چیلنجز کے اوپر ایک جوائنٹ نیریٹو دے سکیں؟ میں تو یہ چارج شیٹ کر رہا ہوں کہ جی نفرتیں ہم نے اتنی بڑھا دی ہیں. وہی شہباز شریف صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں کہا, اپنی پسند ناپسند کو آپ ہر چیز کے اندر لے آتے ہیں. ہندوستان میں دکھائی گئی ہیں سر, تو مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے, کیا کہا ہے انہوں نے مریم صاحبہ نے؟ قومی سطح کا کوئی معاملہ ہو, حکومت کہتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. احتشام صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نیریٹو مسلم لیگ نون کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی صحیح معنوں میں بیٹھ کے سوچنے کا وقت ہے؟ 2 سال اب رہ گئے الیکشن میں, یہ بیانیاں ان کے لیے آگے چل کے مشکلات کا باعث کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی خبر والی بات. اب میں جن کا ذکر کروں گا علی اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں میری بڑے سمجھدار لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, ہوئی بھی ہے, جو PMLN کے اندر ہیں اور سینئر قیادت والے لوگ ہیں, وہ سارے لوگ پریشان ہیں. وہ یہ بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو آخری میٹنگ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جی 2 بیانیاں یہ ڈیزاسٹرس آپ کو پاتھ پہ لے کے جا رہی ہیں. جو وقت قریب آ رہا ہے آپ اپنے اصل بیانی سے ہٹ رہے ہیں. بیانیہ کیا ہے کہ جی آپ اپنی جو آپ کو حکومت آپ نے واپس لینی ہے, آپ نے دوبارہ سے حکومت لینی ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ سے بہت دور چلے گئے. اور لوگ کیوں سوال آپ پہ اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اور لوگ آپ کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹر سپورٹر علی بھائی
وہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا انقلابی نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ آئے. ایک پٹاخہ جب لگ جائے نا جلسے جلوس کے دوران اپنا الیکشن کے دوران تو گھر بیٹھ جاتا ہے جا کے آپ کا ووٹر, ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتا. تو یہ چھوڑ دیں, اب وہ لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں کہ بھی یہ سخت رویے یہ تجارت کو بھی تباہ کریں گے, یہ پارٹی کاڈر کو بھی تباہ کریں گے. ان کا یہی کہنا ہے جو آج بڑے کسی نے بیان دلوایا شہباز شریف صاحب سے یا کہا گیا ہے, وہ بڑا واضح طور پہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سین سے اگر نہیں ہٹتے تو کم از کم اپنے اندر کوئی سافٹنس پیدا کرنی ہوگی. لوگ کہتے ہیں, دوسرا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سالوں میں کاش مہنگائی کو فوکس کیا ہوتا, نہ جو کرونا پہ ان کی پالیسی ہے آپ جو غلط سمجھتے ہیں اس کو لیا ہوتا, بے روزگاری عوامی مسائل کی طرف ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہے کوئی بھی جلسہ ہو, سیالکوٹ ہو, آزاد کشمیر ہو, اس سے پہلے جتنے آپ نے بہت سارے آپ نے ضمنی الیکشن بھی جیتے ہیں, آپ نے صرف اور صرف عمران کی ذات کو ٹارگٹ کیا. اور مہنگائی کے باوجود احتشام صاحب بیڈ گورننس کہیں نہ کہیں اس کے باوجود حکومت پورا اعتماد ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز معذرت کے ساتھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. علی آپ کے جو قریبی لوگ ہیں لکھنے والے, ان کو کل یہ بھی کہہ رہے تھے اپنے سہیل وڑائی صاحب بھی, سلیم صافی بھی, ابیب اکرم بھی, اور بہت سارے لوگ لکھ بھی رہے ہیں. وہ بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے کل عمران یعقوب صاحب نے, وہ پڑھ لیں آپ دنیا میں, جس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتایا کہ جی جس طریقے سے پے در پہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں تو آپ الیکشن سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے اندر پارٹی کے اندر جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے, ووٹر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. اس کو جتنی جلدی سے جلدی آپ اس کو ٹھیک کرنے, ورنہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اب واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. علی پرویز ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب آپ کی پی ڈی ایم اکٹھی تھی, اپوزیشن اکٹھی تھی, تو کہیں نہ کہیں آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے دیتے تھے. انتخابات میں آپ نے پے در پہ شکست دی. اب میرے خیال سے بلاول بھٹو صاحب کو تو احساس ہو گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پنجاب سے بزدار صاحب کی چھٹی کرا سکتے ہیں, وفاق سے عمران خان صاحب کی, لیکن اکٹھے ہوں تو دوبارہ پی ایم ایل این بھی کچھ سوچ رہی ہے دوبارہ اکٹھے ہونے کے کچھ چانسز ہیں. جواب دیں, میں آپ کو بتا دوں بزدار کے مسئلے پہ تو پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں ان کو ہٹانا نہیں چاہتے. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا وہ بڑا شعرا افاق مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو جس میں وہ کہہ چکی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں 5 سال حکومت میں بیٹھے. پھر بلاول صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں مکہ تو تھوڑا ہوا ہے, ساڑھا کتوں ہے. ہاں نا, دیکھیں اب میری عرض آپ سے یہ مودبانہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں اس کے اندر کیا کسی کو شک ہے کہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو اس کا انڈائریکٹلی بینیفٹ حکومت کے اوپر آئے گا؟ اس پہ کسی کو شک ہے؟ آپ کو ان کے بیان سے پہلے, میری عرض سنیں, آپ کو اس بیان سے پہلے شک تھا؟ نہیں, بالکل آپ کو کوئی شک تھا؟ اب میری یہ گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو کمزور کس نے کیا, ذرا 1 منٹ اس کے اوپر بھی تو ذرا سوچ لینا. کوئی بھی جو اتحاد ہوتا ہے, احتشام صاحب آپ مجھے بتا دیں اس کا فاؤنڈیشن کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, اس کی بنیاد کس چیز پہ ہوتی ہے؟ اعتماد پہ نہیں ہوتی. اس کے اندر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, جس طرح سے استعفوں کے اوپر سامنے آیا اور لانگ مارچ کو ڈیفر کر دیا گیا کہ جی جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا ہم لانگ مارچ نہیں کرتے, کیونکہ لانگ مارچ کر کے ہم نے چپ کر کے گھر تو نہیں چلے جانا. یہ عام تک تو ٹھیک ہے, پر مجھے بتائیں اس کا کیا کریں کہ جب آپ اعتماد کو آپس کے جو اتحادی ہیں وہ ٹھیس پہنچائیں چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے. آپ مجھے بتا دیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ جو ہے کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس کے لیے آپ باپ کے سینیٹر سے ووٹ لینے چلے جائیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ میرے سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا. تو یہ تو طریقہ کار جو ہے ہمیں اپنے شو کاز نوٹسز بھی نہیں بھیجے جاتے. سونیا, شو کاز نوٹسز تو کیا اتحاد کا جو اپنا سٹرکچر ہے, اپنا ان کا گورننس کا ماڈل ہے, اس کے اندر کوئی کسی سے نہ پوچھے کہ جب آپ کا, وہ کہتے ہیں پوچھنے کی بات نہیں, یہ جو شو کاز نوٹس دینے کا مطلب وہ کہتے ہیں ہماری تصدیق کی گئی ہے. یہ بچکانہ گفتگو ہے. لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف یہ بہانہ بنایا, آپ اس کا نام شو کاز نوٹس کا بدل کے آپ اس کو وضاحت پوچھ لیں ہیں, آپ آ کے بتائیں تو صحیح. اور اگر آپ کو کوئی گلہ ہے, یہ باپ کو باپ دیکھیں کیوں بنایا ہے, یہ فضل الرحمان صاحب سے بھی وہ ناراض ہیں. وہ تو مجھے بتائیں آپ ان سے ناراض ہیں کہ جو پوچھ رہے ہیں, جس نے کیا اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. آخری بات جو کر رہے ہیں نا علی, احتشام صاحب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس پہ اور ٹائم نہ لگے. مجھے بتائیں جو پوچھ رہے ہیں غلطی اس کی ہے, جس نے کیا وہ بری و ذمہ ہے. یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ اب آجے پنجاب کے, میں نہیں صرف اس کے اوپر دیکھیں ہمارے لوگ جو ویورز آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں
ان کے اندر یہ ذہانت موجود ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس اعتماد کو کس نے کس وجہ سے ٹھیس پہنچائی ہے اور آج یہ مصیبت ہمارے پہ مسلط ہے. وہ سوال کر رہے ہیں بلاول بھٹو آج ہے پنجاب کے بلاول کے بارے میں. وہ بلاول بھٹو بار بار کہتے ہیں کہ جی ایک چیز پہ پی ڈی ایم کی آخری میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ پہلے صوبوں سے حکومت جائے گی, ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا, کیوں نہیں آتے شام صاحب؟ یہ پرابلم تو اس سے پہلے آ گئی نا. آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہوں گے, ہم نے ان کو ووٹ دے دیے. آپ نے کہا فضل الرحمان صاحب کے گروپ سے ڈپٹی چیئرمین ہوگا, ہم نے اس کو ووٹ دے دیے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہمارا حق تھا اس کے اوپر آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کر دیا اور جا کے جو ٹریجری بینچز سے ووٹ لے کے آ گئے. یہ کہاں کی بات ہے؟ پنجاب حکومت کو تو ہم نے بعد میں چیلنج کرنا تھا, ہم تو پہلے مرحلے بھی فیل ہو گئے کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ابھی جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کوئی چانسز نہیں ہے دوبارہ واپسی کے. نہیں دیکھیں میں آ جاتا ہوں, بٹ اس سے پنجاب کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ پنجاب کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اچھا پنجاب کے اوپر احتشام صاحب, یہ زبانی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نا جمع خرچ کرنے کو چھوڑ دیں. آپ میرے سے بیٹھ کے پنجاب کے اندر جو ایم پی ایز موجود ہیں اس کے اندر جو 4 آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں, اور آپ مجھے بتا دیں کہ کاف لیگ کی مرضی کے بغیر آپ بزدار کو کس طرح ہٹا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کسی اور ادارے کے ساتھ مدد مانگے بغیر یہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, آئیں بتا دیں ہم اس کے اندر اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر ڈیل کر کے پھر حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے جس طرح وہ باپ کے ووٹوں سے سینٹ کا چیئرمین بنے, دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ کن کے کہنے پہ کرنا ہے, کس کو ساتھ ملانا ہے تو ملاؤ نا نال. ہماری تربیت, ہماری ٹریننگ, ہمارا جو ماحول ہے وہ یہ ہے, جو ظرف ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے پچھلی حکومت کے اندر اس کی آپ کو مثال دے دی ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے, اور اسی طرح جمہوری ادارے اس ملک کے اندر تقویت پکڑیں گے, ورنہ یہی کام چلتا رہے گا. یعنی آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کوئی چانسز نہیں ہے. بالکل, ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں تو یہاں تک تو میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. نے کہا بیٹھو تو بیٹھو نا جی, اب کیوں نہیں بیٹھتے؟ شیخ رشید صاحب نے کھلی دعوت دے دی ہے ارشاد صاحب, شہباز میں یہی آ رہا تھا. آپ کی پارٹی کے باقی لوگ کہتے ہیں معافی مانگے, آپ سے کہہ رہا ہوں معافی مانگے پھر آپ کو لے کے آئیں گے. ان کا خون کھولتا ہے بات سن کے. شہباز صاحب نے بھی جو بات کی میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں. اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے. میں ختم کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پر جس نے غلطی کی ہے اس کو اپنے رویے کو ریویو تو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. اگر اپنے رویے کو ریویو نہیں کرے گا تو اکٹھے ہو کے کس طرح چلیں گے؟ اسٹرانگ میسج دے دیا شہباز شریف صاحب نے کہ بھی اپنے منجی تھلے ٹانگ پھیرو اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ. بالکل منجی تھلے ٹانگ پھیرو اور جو غلطی ہے اس کو اون کریں, ورنہ جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح کوآپریٹ کریں گے اگر ہمیں یہ ہوگا کہ آپ پھر کسی ڈیل کی تلاش کے اندر ہیں تو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. کیا ڈیل کی ہے مجھے بتائیں نا. مریم صاحب جب آپ کہتی ہیں کہ 5 سال اس کو ہٹانے نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ڈیل ہوگی. آپ میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا دیں ووٹ کہاں پہ موجود ہیں, آپ مجھے حساب بنا دیں کافلی کے بغیر کس طرح بنتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں. اسٹیٹمنٹ دینے والا تھا بائی دی وے. سر دیکھیں آپ کو, ان کو مریم صاحبہ کو نہیں پتا ان کے پاس کتنے ایم پی ہیں, ان کو نہیں پتا کتنے آزاد ان کے ساتھ موجود ہیں. محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی, لانگ میں دھرنے لینا دینا, اور پہلے دن ہی مانتے تھے 5 سال رکھنا ان کو. ماشاءاللہ وہ لانگ مارچ کا مقصد یہ تھا کہ پبلک ٹیمپریچر بڑھایا جائے, ان کو بتایا جائے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے اپنی خود تحریک کو کمزور کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آج کے نالائق حکمران ہمارے پہ مسلط رہیں گے. تو میں تو صرف اتنی سی گزارش کروں. اچھا علی پرویز ملک صاحب, وقت چونکہ کم رہ گیا, ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے کہ قومی معاملات پر حکومت کو تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب عمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, برملا کہہ رہے ہیں, فلورا دا ہاؤس بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ایک ایسا معاملہ ہے کہ دھاندلی کا شور ہمیشہ مچتا ہے, تو سر کیوں نہیں آ جاتے اس دھاندلی کو ایک ہی بار ختم کریں, مل کر بیٹھیں, کوئی کاؤنٹر پرپوزل آپ لے آئیں, کیوں نہیں مل کر بیٹھتے سر؟ وہ کہتے ہیں ہم نے باتیں نہیں کرنی. سونیا اس میں میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں جی. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ ملک جس طرح سے پچھلے 3 سال کے اندر چلایا گیا ہے اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے, اور ہمیں بنیادی اصلاحات کرنی ہے. الیکشن ریفارم کے اندر بھی, معیشت کس طرح سے چلانی ہے, باقی کے معاملات کے اندر بھی. اب آپ نے کیونکہ الیکشن ریفارم کی بات کی اور آپ نے میرے خیال سے آپ کا سوال میں پہلے جواب دے دوں کہ جی کہ گزارش اس طرح سے ہے کہ کسی بھی حکومت کے ساتھ ہم کس طرح کوآپریٹ کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. جب ہم ان کو کوئی مشاورت کے لیے یا کوئی تجویز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو این آر او کی تلاش میں ہیں, آپ چور ہیں, آپ باغی ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں. جب تک حکومت اپنے رویے نہیں دیکھے گی,
جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ سارے لوگ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے کے جذبے سے آئے ہیں ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دے گی تو یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. کون مجھے آپ بتا دیں وہ ایسا کمزور آدمی ہے, وہ کون ایسا کمزور آدمی ہے کہ ہندوستان آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کی کرسی پھر خالی ہوتی ہے. اور جہاں تک الیکشن کے اصلاحات کی بات ہے, آپ ڈسکا کے اندر جنہوں نے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے نا, چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کو عوام میں اڑایا, ان کو قرار واقع سب کو شکریہ علی پرویز ملک صاحب آپ کا, احتشام صاحب آپ کا بھی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.